کہ جو بڑے ذمہ دار ہیں وہ تو شہروں میں آباد ہیں، انہوں نے مختلف کاروبار شروع کر دیے ہیں. جو غریب کاشتکار ہے اس کے پاس سرمایہ کی قلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اچھا بیج استعمال کرنے سے گھبراتا ہے. اس کے پاس میڈیسنز ادویات نہیں ہوتی ہیں، اس کے پاس ٹریکٹرز نہیں ہوتے، ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ زراعت جو ہے وہ مسائل کا شکار رہتی ہے. تو قلت سرمایہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو ہمارے ایگریکلچر کے زراعت کے مسائلوں میں سے ایک اہم مسئلہ ہے. اگر گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، قرضے فراہم کرے، جو کرتی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے، تو اس سے غریب کاشتکار کم مارک اپ پر دے تو غریب کاشتکار بھی اچھی ٹیکنالوجی، اچھا بیج، اچھی میڈیسن استعمال کر کے اپنی فصل کو بھرپور بنا سکتا ہے، اور اسے جو ہے وہ کیا حاصل کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہوئے منافع کما سکتا ہے. پھر غیر معاشی کتاب اب کیا ہے، کیونکہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو وراثت میں زمین ملتی ہے وہ وراثتاً ہوتی جاتی ہے. باپ کے 4 بیٹے تھے، اس کے آگے 3 بیٹے تھے، اور اس طریقے سے تقسیم ہوتی جاتی ہے. اور کوئی 1 ایکڑ کہیں پر ہے، دوسرا ایکڑ کہیں پر ہے، تیسرا ایکڑ کہیں پر ہے، یعنی کہ وہ مختلف قطاعات میں اس کی زمین بٹی ہوئی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ ظاہری بات ہے اتنی ڈائیورشن کے ساتھ تو ان تینوں کی دیکھ بھال نہیں کر پاتا. کبھی وہ کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے. اس سے بھی وہ بھرپور توجہ نہیں دے پاتا. اگر ایک ہی جگہ پر زمین ہو اور اس کو ایک ہی جگہ پر وہ تمام کی تمام وہ چیزوں کو دیکھنا پڑے، تو وہ زیادہ بہتر انداز کے اندر جو ہے وہ اس کو کی دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ اچھی پیداوار بھی حاصل کرتا ہے. تو یہ ایک بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو وراثتی زمین ہے وہ قطاعات میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مختلف جگہوں پر جا کر اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد سیلاب اور زمین کا کٹاؤ. اب وہ کیا ہے کہ آپ کو پتا کہ ہمارے یہاں جو اکثر سیلاب کی آمد ہو جاتی ہے، اور جو اوپر کی زمین جو زرخیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہے. وہ بھی پھر کیا ہے، ایک بہت بڑی جو ہے وہ پیداوار جو زرخیز زمین سے آپ کو حاصل ہونے والی ہوتی ہے، وہ اس کٹاؤ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتی. زیادہ بارشیں آ جائیں، سیلاب آ جائے، اور ایسے علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں سے اوپر سے پانی نیچے آتا ہے، اور وہ زمینیں جو جہاں پر اچھی فصل ہو سکتی ہے، لیکن اس سیلاب اور پانی کی مسلسل آمد کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر ایک کٹاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جو آپ کو آمدنی اور پیداوار زمینیں زیادہ دینی ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کھاد کا کم استعمال، جیسے میں نے آپ کو بتایا سرمایہ کی قلت کی وجہ سے غریب کاشتکار زیادہ سرمایہ کیونکہ اس کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ کھاد کا استعمال اتنی زیادہ مقدار میں نہیں کر سکتا جتنی زیادہ مقدار میں اس کو کرنا چاہیے. اچھی کھاد کا استعمال ہوگا تو زمین زرخیز ہوگی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور پیداوار میں اضافہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ آئے گا، آپ کے پاس فیکس آمدنی بڑھے گی تو قومی آمدنی بھی بڑھے گی. اس کے بعد اچھے بیجوں کی کمی، جب پیسہ نہیں ہے، اچھی کھاد نہیں آپ لے رہے تو اچھی بیج بھی آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ بھی پھر کوئی نارمل اور سستے بیج لیں گے، اور جو ہے وہ زمین اسی طرح جو ہے پھر وہ کاشت آپ کو دے گی. جتنا اچھا بیج آپ ڈالیں گے اتنا ہی اچھا اس کا آپ کو فصل ملے گی. لیکن اچھا بیج کیونکہ مہنگا ہوگا اور غریب کاشتکار کے پاس سرمایہ کی قلت ہوگی، اور وہ جب وہ اچھا بیج حاصل نہیں کر پائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زمین کی پیداوار فی ایکڑ پیداوار اتنی اچھی نہیں ہوگی، کم ہوگی، اور جو ہے وہ اس سے اتنا زیادہ پروفٹ حاصل نہیں ہو سکتا. پھر فصلوں کی بیماریاں آپ بھی دیکھیں، بہت ساری فصلوں کی بیماریاں جو ہیں وہ ہیں جن کے تدارک کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن غریب کاشتکار کے پاس اتنے مسائل نہیں ہوتے. اگر کوئی ایسی فصل کی بیماری آ جائے تو فوری طور پر جو ہے وہ اس کے لیے وہ میڈیسنز لانا اور ان بیماریوں کو تدارک کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے یہاں اوور آل جب زراعت کو ہم دیکھا جائے تو وہ مسائل کا شکار رہتی ہے. پھر کمزور لاغر جانور، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آپ کے ہماری یہ ہم کپاس، گندم، چنا، جو اور بہت ساری فصلیں وہاں سے لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو یہ گوشت ہے، آپ کا یہ دودھ ہے، آپ کے جو انڈے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ یہ بھی جو ہے وہ وہیں سے جو ہے وہ آتے ہیں، زراعت سے آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ فصلیں بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، ذمہ دار کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو جانوروں کو خوراک بھی اس طرح میسر نہیں آ رہی، تو اس کے بعد جو مویشی ہیں وہ بھی لاغر ہے، جو دودھ دینے والے ہیں ان سے دودھ بھی کم مل رہا ہے، اور جو گوشت والے ہیں ان کا وہ بھی کمزور ہے، ان سے بھی اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو گوشت حاصل نہیں ہو رہا. تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے بیسیکلی کہ وہ زراعت آپ کی اس کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے. پھر کاشتکاروں کی جہالت اور لاپرواہی دیکھیں کہ مطلب لیکنگ آف نالج، اور کچھ لاپرواہی کی وجہ سے بھی ہم اپنی فصلوں سے اس حد تک پیداوار حاصل نہیں کر پاتے جس حد تک ہمیں پیداوار حاصل کرنی چاہیے. اس کے لیے ایک پڑھا لکھا کاشتکار ذمہ دار، اور اس کو جو فصل کے بارے میں پراپر طور پر پتہ ہو، اس کو بیماریوں کے بارے میں، تدارک کے بارے میں، پیسہ کہاں سے مل سکتا ہے، اور کس طرح اچھی فصل جو کہ دار و مدار اچھی کھاد اور بیج پر ہوتا ہے، تو اس کو اگر یہ آگاہی ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ اس سے زیادہ بہتر فصل حاصل کر
फिर वही कम मुख्तलिफ तरीके काश्तकारी, वही मैंने आपको बताया कि आज भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर वही पुराने तरीक़ेकारों से हम जो है वो फसल की काश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेसिकली जो फसल हमें मिलनी चाहिए वो फसल हमें नहीं मिल रही, बल्कि उसकी मकदार और पैदावार जो है वो हमें कम मिल रही है। जबकि जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी से, जैसे मैंने बताया कि कम से कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने पर बिलीव रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो ज़राअत ना सिर्फ उनकी अपनी ज़रूरत को पूरा कर रही है, बल्कि वो उससे बरामदनी एक्सपोर्ट भी करके पैसा हासिल कर रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम भी बहुत इस पर जो है वो असरअंदाज होता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो है वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किए जो नहीं पूरे हो पाए, और कोई ना कोई वजह की वजह से, कोई मार्शल की वजह से, या जो सियासी गवर्नमेंट की जो अरसा मुद्दत मुकम्मल ना होने की वजह से दरमियान में रह गए, और जो चीज़ें बेहतरी की तरफ होनी थी मुकम्मल ना हो सकी। ये भी एक बहुत बड़ा मसला जो है जो ज़राअत के ऊपर हमारे वहाँ तलवार बन के खड़ा हुआ है। फिर गैर मुनज़्ज़म ज़रूरी मंडियाँ, अब काश्तकार बेचारा जितनी मुश्किल से वो अपनी फसल काश्त करके मंडियों में लेकर आता है, जबकि हमारी मंडियाँ गैर मुनज़्ज़म है, यहाँ पर उसको वो रेट नहीं मिलता जिससे वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है, उसके अपने खर्चे पूरे नहीं होते, तो जिसकी वजह से फिर उसका वो और बेहतर अंदाज में मोटिवेशन के साथ, खुशदिली के साथ वो जो है अपनी काश्त, जो अपनी फसलों को काश्त करने के बजाय और ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। तो अगर मुनज़्ज़म मंडियाँ होंगी, वो एक जगह से दूसरी जगह पर, अगर एक जगह रेट सही नहीं मिलेगा दूसरी जगह पर जा सके, तीसरी जगह पर जा सके, तो वो भी उसके लिए जो है वो वहाँ पर हो सकता है बेहतर रेट हो। उसके लिए ज़राए नक़्ल हमल का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी सड़कें, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी हो कि हम वो जो अपनी फसल, अपनी पैदावार अगर हमें एक जगह से एक गैर मुनज़्ज़म मंडी की वजह से हमें अगर अच्छा रेट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें, हम दूसरी जगह पर जाकर उसको सेल कर दें। लेकिन क्या होता है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़राए नक़्ल हमल भी क्या होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार ये सोचते रहता है कि अगर मैं इसको दूसरी मंडी में लेके जाऊँ तो मुझे इतना टाइम लग जाएगा, इतना पैसा मुझे और देना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है मैं कम रेट में यहीं सेल कर दूँ। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो हमारी ज़राअत के ऊपर जो है मसाइल की शक्ल में हमारे सामने है। इसका हल भी है, वो इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए किन मसाइल का शिकार हैं, और कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन मसाइल का हल हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया।